تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ان کا ایک دعویٰ یہ تھا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت میں صرف وہ شخص داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں لوگوں کو دین سے بچلاتے تھے اور دین سے پھسلاتے تھے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جنت صرف یہودیت یا نصرانیت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ان سے پوچھا، بلکہ پہلے تو خود بتلایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں اور تمنائیں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور اے نبی ان سے ذرا سوال کرو، اس دعوے پر دلیل پیش کرو۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ ظاہر بات ہے جنت کا تعلق اعمال سے ہے، اکساب سے ہے، یعنی انسان جو کسب کرتا ہے اچھے اعمال، انساب یعنی حسب نسب سے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب آگے دیا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ ہم بتاتے ہیں جنت کس کے لیے ہے۔ جنت اس شخص کے لیے ہے جو اپنا چہرہ خالص اللہ کے سامنے جھکا دے، یعنی جس کے عقائد ٹھیک ہوں، وہو محسن، اور اخلاص کے ساتھ جس کی زندگی کے اندر نیک اعمال ہوں، عقائد بھی ٹھیک ہوں، عبادات معاملات بھی ٹھیک ہوں، فلہ اجرہ عند ربی، ایسے شخص کے لیے اس کے رب پروردگار کے پاس اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ رنجیدہ ہوں گے۔ رہی بات یہ ان کا آپس میں حال یہ ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں نصرانیت کوئی دین نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ کہتے ہیں یہودیت کوئی چیز نہیں، یہودیوں کا کوئی دین نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھنے والے ہیں، تورات انجیل۔ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جہاں آیا ہے وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے۔ اسی طرح انجیل میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حال احوال ہیں، ان کے معجزات، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، وہ بھی نبی تھے۔ کتاب پڑھنے کے باوجود، چلو یہ تو پڑھ لکھے کا حال ہوا، اور جو قوم ان پڑھ جن کو کچھ بھی نہیں دیا گیا، مشرکین، ان کا حال دیکھیے۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ان جیسی ہی بات انہوں نے بھی کہی۔ انہوں نے کہا یہودیت نصرانیت کوئی چیز نہیں، گویا کہ تینوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ وہ اس کو کہتے ہیں یہ ان کا کوئی دین نہیں، وہ کہتے ہیں ان کا کوئی دین نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ تینوں کا کوئی دین نہیں ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا اتباع کریں تو کامیابی ان کے قدم چوبے گی، چونکہ قرآن اور اللہ کے آخری پیغمبر ناسخ کی حیثیت سے آئے ہیں۔ پہلی آسمانی کتابیں، پہلا آسمانی دین وہ منسوخ ہو چکا کالعدم، اب دین محمدی کے اندر کامیابی ہے۔ ورنہ تو فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا ان لوگوں کے درمیان فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں جھگڑ رہے ہیں۔ کس کا دین سچا ہے یہ قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔
قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے صاف فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ بہرحال تو اس طرح کی ان باتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان ایمان سے رک کر کے وہ سوچے کہ یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، آخر نیا آنے والا آدمی کنفیوز ہو جائے گا، اور کنفیوز ہونے کا مطلب یہ ہے ایمان سے، نمازوں سے، مسجد سے دور ہو جائے گا۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ یعنی یہ لوگ نماز سے، دین سے روکنے کا سبب بن رہے ہیں، اور حقیقت میں بھی ان لوگوں نے مسجدوں سے، دین سے روکنے کا کام کیا، جیسے کہ مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کو اور پیغمبر کو روک دیا تھا، آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے وسعی فی خرابہا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مسجدوں کی ویرانی کی کوشش کرے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو نصارہ نے روم کے مجوسیوں سے مدد لی بیت المقدس کو گرانے اور اٹھانے کے لیے، اور بخت نصر نے خنزیر تک ذبح کیے، بیت المقدس کو آگ لگائی، تاریخ کے اوراق نے ان کو محفوظ کیا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف زمانوں کے اندر حالات کے اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ عیسائیوں کا جو ابرہہ یمن کا ایک گورنر تھا وہ خود خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے نکلا تھا۔ تو اس طرح کی ان کی حرکتیں پہلے گزر چکی، اللہ نے فرمایا ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے گھر میں اگر داخل ہوتے تو ڈرتے ہوئے، خوف، لرزاں اور ترساں، لیکن یہ لوگ بے جھجک اللہ کے گھروں میں داخل ہوئے اور انہوں نے ان کی بے حرمتی کی، تو اللہ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ یہ ما قبل سے ربط میں نے بیان کر دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے تذکرہ کیا چل رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا دیکھو اللہ رب العزت ہر جہت سے پاک ہے، وراء الورا ہے، وہ لا مکان ہے، کوئی مکان ایسا نہیں جس کے اندر وہ آ جائے، مکان، زمین، ساری چیزوں سے بلند اور بالا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جہت سے پاک ہے، جہت اس کی ہوتی ہے جو کسی مکان میں آ جائے، اس کا دائیں بائیں لیفٹ رائٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ہر چیز دائیں ہے بائیں، وہاں پر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اگر انسان صدق دل کے ساتھ جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھے نماز ہو جائے گی، وہ مسئلہ الگ ہے کہ پھر اس کا مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے، اور یہ آیت پھر بعد میں منسوخ ہو گئی، خانہ کعبہ کی طرف جب رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ لیکن نفلی نماز کے بارے میں آج بھی یہ حکم ہے کہ اگر آدمی نفلی نماز سواری پر پڑھے تو سواری جدھر کو جائے اس کی نماز ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، نہ وہ مشرق کے اندر ہے نہ مغرب کے اندر ہے، وہ جو جہاد سے پاک ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس اے انسانوں تم جہاں بھی کہیں رہو، آسمان میں، زمین میں، زمین کے نیچے، تم جہاں بھی کہیں رہو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس ادھر اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، یعنی اللہ کا علم، علمی اعتبار سے اللہ ہر مقام پر ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی جہت ہے، وہ ہر جہاد سے پاک۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ رب العزت بڑی وسعتوں والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ اس لیے تم اگر مسجد حرام سے تم کو روک دیا گیا کوئی بات نہیں ہے، بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے کر کے نماز پڑھی کوئی بات نہیں ہے، اس کو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے قبول فرما لیا۔ آگے ان اہل کتاب کی اللہ رب العزت پول پٹی کھولتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جنت ہمارے لیے ہے، ہم جنتی ہیں، جو کوئی ہمارا دین قبول کرے گا وہ خود جنتی بن جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ تو شرک کرتے ہیں، اللہ کے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا،
کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے اولاد بنائی ہے۔ 3 جماعتیں ہیں، یہود، نصارہ، مشرک۔ تینوں کا عقیدہ آپ پڑھیں گے، تینوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اولاد رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر یہود کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی تو ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مشرکین جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا اشہدوا خلقهم ستکتب شہادتهم ویسألون۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کئی سوال ان سے پوچھے کہ یار عجیب معاملہ ہے، تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو تمہارے چہرے پر سلوٹیں پڑ جاتی زمانے جاہلیت میں، اور تم ان کو زندہ درگور کرتے ہو، مار ڈالتے ہو، لیکن اللہ رب العزت کے لیے اولاد بھی تجویز کی تو بیٹیاں تجویز کی جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو اس طرح یہ تینوں جماعتیں اللہ رب العزت کے اولاد مانتی ہے اور مانتی تھی اور ہے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کی شان تو یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تمہارے رب کی شان تو یہ ہے کہ اس نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں آسمان میں زمین میں، وہ سب کے سب اس کے مخلوق ہے، اس کی مملوک ہے، اس کی غلام ہے، اور ابنیت اور ملکیت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آپ اس چیز کے مالک بھی ہوں اور وہ چیز آپ کی اولاد بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے شریعت میں مسئلہ یہ ہے اگر کوئی کسی اپنے بیٹے وغیرہ کو خرید لے اور اس کو پتہ چلے تمہارا ہی بیٹا ہے تو خود بخود وہ آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ ملکیت اور ابنیت دونوں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت کی جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اس کی ملکیت کے اندر ہے، اس کی غلامی کے اندر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے اولاد ہوتی ہے تو اسی کی جنس سے ہوگی یا اس کے علاوہ کسی اور جنس سے ہوگی؟ اگر اسی کی جنس سے نہیں ہے تو یہ تو عیب ہے اور اللہ عیب سے پاک ہے، اور اگر اسی کی جنسیت سے ہے تو وہی صفات جو اللہ کے اندر ہے وہی اس کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ تو لا محالہ جب دو خدا ہوں گے تو قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین آسمان میں دو خدا ہوتے تو اب تک نظام درہم برہم ہو گیا ہوتا۔ اولاد کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ انسان بڑھاپے میں اولاد کا ایک طریقے سے محتاج ہو جاتا ہے، اپنا نام آگے چلانے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اللہ کی شان یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بدیع السماوات والارض ہے، بغیر سیمپل بغیر نمونے کے بنانے والا ہے، نہ اس کے مٹیریل کی ضرورت ہے نہ لیبر کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ہر طریقے سے اللہ رب العزت پاک ہیں، ان کی کوئی اولاد بیٹا بیٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو وہ ایمان سے خارج۔ اسی کو فرمایا وقال اتخذ اللہ ولدا، وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ اولاد رکھتا ہے، ولد۔ سبحانہ، سب سے پہلا جواب اس کا یہ ہے اللہ کی ذات پاک ہے، اس سے بہتر کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ کہاں اولاد اور کہاں اللہ کی ذات، یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑھاپے کے اندر اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ الہی مجھے اولاد دے، اللہ نے ان کو اولاد عطا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی،
اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اس طریقے سے قرآن پاک کے اندر جو دعائیں ہیں نبیوں کی وہ تو اس لیے ہیں تاکہ ان کو اولاد کی ضرورت تھی، لیکن اللہ رب العزت اولاد سے پاک ہے، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے۔ فرمایا بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اس ہی کا ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی ساری چیزوں پر اس کی ملکیت ہے، اور ملکیت اور ابنیت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کل لہو قانتون، ساری کی ساری چیزیں اسی کے سامنے بالکل سائلنٹ اور خاموش ہو کر کے اسی کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ ان کل ما فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سورہ مریم میں آئے گا، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب غلام اور بندے بن کر کے اس کے سامنے حاضر ہیں، آسمان کی مخلوق بھی زمین کی مخلوق بھی، تو اس کو اولاد کی ضرورت کہاں ہے؟ کل لہو قانتون، سب اس کے سامنے سرنڈر اور فرما بردار ہیں۔ آگے اس کی شان بیان فرمائی، بدیع السماوات والارض، بغیر سمپل بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے کو بدیع کہتے ہیں، یعنی دنیا کے لوگ جو بناتے ہیں وہ تو پہلے سے اس کا مٹیریل ہوتا ہے، اس سے پھر مشینوں کے ذریعے سے بناتے ہیں، لیکن اس کو کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں، بس وہ ارادہ کرتا ہے مٹیریل بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو اپنی طرف سے پیدا کرنے والا ہے بغیر نمونے کے، اور اس کی شان تو یہ ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی چیز کا حکم اور فیصلہ صادر فرما دے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، پس وہ یہ کہتا ہے کن ہو جا، فَيَكُونُ، پس وہ ہو جاتی ہے، یعنی پہلے سے اس کا کوئی خارجی وجود نہیں ہوتا، ذہناً ایک وجود ہوتا ہے، بس اللہ ارادہ کرتے ہیں، لفظ کن کہنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تو سمجھانے کے لیے بتایا، وہ کسی چیز کا ارادہ کرے، اس کا ارادہ ہی کن ہے، ہو جا، بس وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ آسمان کو بنانے کا فیصلہ کیا، آسمان بن گیا، زمین کو بنانے کا، انسانوں کو بنانے کا، بے شمار مخلوق اس نے پیدا کرنا چاہیے، پیدا کر دے، ختم کرنا چاہے گا ختم بھی کر دے گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، یوزینی ابن آدم، اور آدم کی اولاد مجھے جھٹلاتی ہے۔ کیا جھٹلاتی ہے؟ جھٹلانے کا مقصد تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھنا ہے، میرے سامنے آنا ہے، تو اس کا یقین نہیں کرتے، سوچتا ہے کہ نہیں مٹی میں مل جائیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی۔ اور آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اولاد تجویز کرتی ہے، یہ اللہ کے لیے باعث تکلیف ہے۔ اس کی شان ان چیزوں سے پاک ہے، اسی لیے قرآن پوری توحید سے بھرا پڑا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے علاوہ معبود نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، نفع نقصان کا مالک نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں رکھتا، اولاد سے پاک ہے، اس نے صاف پوری ایک سورۃ الاخلاص اتاری، اللہ اکیلا ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، سب اس کے محتاج ہے، اور اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کی اور احادیث کی جب آپ تفسیروں کو اور ان کی تحریروں کو پڑھیں گے تو یہ بات کلیئر آتی ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ اسی لیے معاف نہیں کرتا کہ اس سے اللہ کی بڑی ناراضگی اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے عقیدے کو صحیح کرنا چاہیے کہ اللہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک، کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو ان باتوں پر صحیح مکمل یقین نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ عمل کی دولت اور عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ۔ تشریف رکھیں بھائی، مشورہ